بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد حتى تصير به نفساء وتصير الأمة ولد به وكذا العدة تنقضي به. اور وہ ناتمام بچہ جس کی بعض خلقت ظاہر ہو وہ بھی ولد ہے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے عورت نفاس والی ہو جائے گی، باندی ولد ہو جائے گی، نیز اس سے عدت بھی پوری ہو جائے گی. سقط ناتمام بچہ، وہ جنین جو مدت حمل پوری ہونے سے پہلے ہی گر جائے، ساقط ہو جائے. حمل ساقط ہونے کی صورت کا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے کی پوری تخلیق خلقت ظاہر نہ ہو تو بھی وہ ولادت اور پیدائش کے جملہ امور سے متصف ہوگا. مثلا بوقت ولادت بچے کی صرف انگلی ہی نکلی یا ناخن اور بال وغیرہ ہی نکل سکے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی تو بھی اس پر ولد کا اطلاق ہوگا اور اتنی خلقت کی وجہ سے بھی عورت کو نفسا کہا جائے گا. اور اگر وہ باندی ہو تو مذکورہ خلقت سے وہ ولد ہو جائے گی. اسی طرح اگر وہ عورت مطلقہ حاملہ تھی یا بوقت وفات شوہر حاملہ تھی تو اس خلقت سے اس کی عدت پوری ہو جائے گی. وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْوَلَدِ عَلَمُ الْخُرُوجِ مِنَ الرَّحْمِ فأغنى عن امتداد جعل علما عليه بخلاف الحيز وأكثره 40 يوما والزائد عليه استحاضة لحديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في اعتبار 60. اور نفاس کی اقل مدت کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ بچے کا پہلے نکلنا رحم سے نکلنے کی علامت ہے، لہذا اس تقدم نے اس طرح کے امتداد دم سے مستغنی کر دیا جسے رحم سے خروج دم پر علامت قرار دیا جائے، برخلاف حیض کے اور نفاس کی اکثر مدت 40 دن ہے اور جو اس پر زائد ہو وہ استحاضہ ہے. حضرت سلمہ کی حدیث کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسا کے لیے 40 دن مقرر فرمائے ہے اور یہ حدیث 60 دنوں کا اعتبار کرنے کے سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے خلاف حجت ہے. نفاس کی مدت کا بیان فرماتے ہیں کہ نفاس کی اقل مدت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس لیے ولادت کے بعد جب بھی خون آنا بند ہو جائے زچہ کو چاہیے کہ وہ طہارت حاصل کر کے نماز روزہ کرنے لگے.
اس مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ خون سے پہلے بچے کا پیدا ہونا اس بات کی صریح علامت ہے کہ رحم کھل گیا ہے، اور اب جو بھی خون آئے گا وہ رحم ہی سے آئے گا، اور ولادت کے موقع پر رحم سے آنے والا خون نفاس کہلاتا ہے۔ اس لیے مذکورہ خون دم نفاس ہوگا، اور اس کے نفاس ہونے نیز رحم سے آنے پر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ 3 یا 5 دن تک اس کے جریان، اس کے بہنے کی شرط لگائی جائے۔ بخلاف الحیض فرماتے ہیں کہ نفاس کے بالمقابل حیض میں تو یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ کم از کم 3 دن تک اس کا آنا ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خون رحم ہی سے آیا ہے، لیکن نفاس میں یہ شرط نہیں لگائی جائے گی۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں نفاس کی اکثر مدت 40 دن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نفاس کی اکثر مدت 60 دن ہے۔ امام شافعی اور امام اوزاعی کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اوزاعی کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں، جن کا بیان یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں عورتیں 60 دنوں تک نفاس کا خون دیکھتی تھی۔ ہماری دلیل حضرت ام سلمہ کی وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفساء کے لیے 40 دن مقرر فرمائے ہیں، لہذا جب صاف طور پر صاحب شریعت کی جانب سے 40 دن کی توقیت اور تعیین ہو گئی تو اب اس کے خلاف کسی دوسرے کے قول کو بنیاد بنا کر مسئلہ وضع کرنا درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ نفاس کی اکثر مدت حیض کی اکثر مدت سے 4 گنا بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں چونکہ حیض کی اکثر مدت 10 دن ہے، اس لیے نفاس کی اکثر مدت 40 دن ہوگی، کیونکہ 10 کو 4 میں ضرب دینے سے حاصل ضرب 40 ہی نکلتا ہے۔ وَإِن جَاوَزَ الدَّمُ عَلَى 40 وَكَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَدَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا لِمَا بَيَّنَّا فِي الْحَيْضِ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهَا عَادَةٌ فَإِبْتِدَاءُ نِفَاسِهَا 40 يَوْمًا لِأَنَّهُ أَمْكَنَ جَعْلُهُ نِفَاسًا۔ اور اگر خون 40 دن سے متجاوز ہو گیا اور یہ عورت اس سے پہلے بھی بچہ جن چکی تھی اور نفاس میں اس کی عادت معروف تھی، تو اسے اپنے ایام عادت کی طرف پھیر دیا جائے گا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم حیض میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر اس کی کوئی عادت نہیں تھی تو اس کے نفاس کی ابتدا 40 دن ہے، کیونکہ 40 کو نفاس قرار دینا ممکن ہے۔ 40 دن سے زیادہ خون آنے کی صورت کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو نفاس کا خون 40 دنوں کے بعد بھی آتا رہا اور وہ عورت اس سے پہلے بھی بچہ پیدا کر چکی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ نفاس کے متعلق اس کی کوئی عادت معروفہ ہے یا نہیں۔ نفاس کے متعلق اس کی کوئی عادت معروفہ ہے یا نہیں۔ اگر نفاس کے سلسلے میں اس کی کوئی معروف عادت ہو تو اسے اسی عادت کی طرف پھیر دیں گے اور ایام عادت ہی کو اس کی مدت نفاس قرار دیں گے، کیونکہ بالکل یہی مسئلہ حیض میں بیان کیا گیا ہے اور وہاں بھی ایام عادت ہی کی طرف عورت کو لوٹایا گیا ہے۔ البتہ اگر اس عورت کی کوئی عادت نہ ہو تو اس صورت میں اس کا نفاس 40 یوم ہوگا، کیونکہ یہی نفاس کی اکثر مدت ہے، لہذا نہ تو اس سے کم کو مدت نفاس بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ کو۔ کم کو اس لیے مدت نہیں قرار دے سکتے کہ خون 40 دن پر متجاوز ہے، اور زیادہ کو اس لیے مدت نہیں قرار دے سکتے کہ ہمارے یہاں 40 دن نفاس کا آخری اسٹیج ہے، اس لیے 40 دن کو نفاس قرار دیں گے اور ما بقیہ دم استحاضہ ہوگا۔ فَإِن وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنِفَاسُهَا مِنَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ 40 يَوْمًا
وقال محمد من الولد الأخير وهو قول زفر لأنها حامل بعد وضع الأول فلا تصير نفساء كما أنها لا تحيض ولهذا تنقضي العدة بالأخير بالإجماع ولهما أن الحامل إذا لا تحيض لانسداد فم الرحم على ما ذكرنا وقد انفتح بخروج الأول وتنفس بالدم فكان نفاسا والعدة تعلقت بوضع حمل مضاف إلیہا فیتناول الجمیع۔ پھر اگر کسی عورت نے ایک ہی بطن سے 2 بچے جنے تو حضرات شیخین کے یہاں اس کا نفاس پہلے بچے سے شروع ہوگا، ہر چند کے دونوں بچوں کے مابین 40 دنوں کا فاصلہ ہو۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا نفاس دوسرے بچے سے شروع ہوگا۔ یہی امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کا بھی قول ہے، کیونکہ پہلا بچہ جننے کے بعد بھی عورت حاملہ ہے، لہذا وہ نفسا نہیں ہوں گی جیسا کہ حائضہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس کی عدت بالاتفاق دوسرے بچے سے پوری ہوگی۔ حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ حاملہ عورت کو رحم کا منہ بند ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور پہلا بچہ نکلنے کی وجہ سے رحم کا منہ کھل گیا اور رحم نے خون انگل دیا، لہذا یہ دم نفاس ہوگا، اور عدت ایسے حمل کی وضع سے متعلق ہے جو عورت کی طرف منسوب ہے، لہذا یہ پورے حمل کو شامل ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، جڑواں بچوں کی ولادت کے موقع پر نفاس شروع ہونے کے وقت کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں 2 بچے ہوں لیکن دونوں ایک ساتھ پیدا نہ ہوں بلکہ ان کی پیدائش میں کچھ دنوں کا فاصلہ ہو، تو اس صورت میں حضرات شیخین کے یہاں جب پہلا بچہ پیدا ہو جائے گا اسی وقت سے اس عورت کی مدت نفاس کا آغاز ہو جائے گا، اگرچہ دونوں بچوں کی ولادت میں 40 دنوں کا فاصلہ ہو۔ لیکن امام محمد اور امام ظفر کا مسلک یہ ہے کہ جب دوسرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت سے مدت نفاس کا آغاز ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب اس عورت کے پیٹ میں 2 بچے ہیں تو پہلا بچہ جننے کے بعد بھی وہ عورت حاملہ رہے گی، اور حاملہ عورت کو جس طرح حیض کا خون نہیں آتا اسی طرح نفاس کا خون بھی نہیں آتا، لہذا پہلے بچے کی پیدائش کے بعد آنے والا خون دم نفاس نہیں بلکہ خون استحاضہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ عورت مطلقہ ہو تو اس کی عدت دوسرے بچے کی پیدائش پر ختم ہوگی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نفاس وغیرہ میں بھی دوسری ولادت کا اعتبار ہے نہ کہ پہلی کا۔ حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ حاملہ عورت کو دم حیض اس وجہ سے نہیں آتا کہ حالت حمل میں رحم کا منہ بند رہتا ہے، لیکن جب عورت نے بچہ جنا تو ظاہر ہے کہ رحم کا منہ کھل گیا، اور رحم کا منہ کھل جانے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا ہوتا ہے، اس لیے اس عورت کو پہلے بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آئے گا وہ بھی نفاس کا ہوگا، اور اسی وقت سے اس کی نفاس کی مدت کا آغاز ہو جائے گا۔ والعدت تعلقت، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نفاس کو مسئلہ عدت پر قیاس کیا تھا، یہاں سے اسی قیاس کی تردید کی جا رہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نفاس والے مسئلے کو مسئلہ عدت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ عدت کا اتمام ایسے حمل سے متعلق ہے جو عورت کی طرف منسوب ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، اور حمل اس پورے مجموعے کا نام ہے جو عورت کے پیٹ میں ہے، لہذا پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد جب عورت کے پیٹ کا پورا حمل ہی نہیں نکلا تو اس کی عدت کیسے پوری ہوگی؟
عدت تو پورے حمل کی وضع سے ہوگی، اور پورے حمل کی وضع دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد ہوگی، اس لیے عدت کا اتمام بھی دوسرے بچے کی پیدائش پر ہوگا۔ الحاصل ان دونوں مسئلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ باب الانجاسی و تطہیرہا، یہ باب نجاستوں اور ان کی تطہیر کے احکام کے بیان کے سلسلے میں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس باب کو آئندہ کل پڑھا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔